السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام اسپیشل کلام کے ساتھ ڈاکٹر ایوب ندیم حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، مشتاق احمد یوسفی اردو کے بہت بڑے مزاح نگار ہیں اور انہوں نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا۔ ایک ہمارے کلاسیکی شاعر تھے مرزا مسکین، تو وہ ایک روز اپنی محبوبہ کے پاس بیٹھے تھے، تو محبوبہ نے کہا، مرزا صاحب اتنے شاعر ہیں، وہ اپنی محبوباؤں کے لیے کیا کچھ دعوے کرتے ہیں، یہاں تک کہ ستارے توڑنے کی بات کرتے ہیں، اس کے قدموں میں چاند لانے کی بات کرتے ہیں، اس کی مانگ میں کہکشاں بھرنے کی بات کرتے ہیں، کیا آپ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ تو مرزا مسکین نے جواب دیا، ہاں میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہارے قدموں میں جنت لا سکتا ہوں۔ تو ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں جو ہمارے مہمان ہیں، پہلے مہمان جو خاکہ نگار ہیں لیکن خاکوں میں مزاح کے خوبصورت رنگ بھرتے ہیں اور اس کے ساتھ شاعر بھی ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان شاعر ہیں، تحقیق کار ہیں۔ تو جو خاکوں میں مزاح کے رنگ بھرتے ہیں اور شاعر ہیں، وہ ہیں جناب اعجاز رضوی، اور جنہوں نے تحقیق اور شاعری کو ایک ساتھ اختیار کیا ہے وہ ہیں شہزاد تابش۔ آئیے انہی سے بات کرتے ہیں۔ اعجاز رضوی صاحب اور شہزاد تابش صاحب، آپ دونوں کو اسپیشل کلام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ تھا۔ رضوی صاحب، آپ کی شاعری اور ادب کا سفر کوئی 40 سالوں پر محیط ہے، جی، تو آپ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ کچھ اس کے بارے میں بتائیے۔ شاعر کو میرا خیال ہے کوئی یہ چیزیں کوئی ارادتاً یاد تو نہیں رہتی، لیکن جہاں تک میری یادداشت ہے وہ کالج کے زمانے میں، کیونکہ امجد اسلام امجد اور حفیظ صدیقی، یونس ایکر صاحب، یہ میرے استاد تھے اس زمانے میں۔ اچھا، آپ ایم اے کالج میں جی، پڑھتے ایم اے تھے؟ کالج میں تھا، اور عطاء اللہ قاسمی صاحب وہ بھی اسی کالج میں ہی پڑھاتے تھے۔ تو وہاں سے میں کالج کے بعد ان دوستوں، اس وقت پروفیسر بھی تھے ہمارے یہ اور دوست بھی ایک طرح کے تھے، پھر شام کو فنون کے دفتر میں ملاقات ہونی، اور پھر خالد احمد صاحب کے ساتھ بہت قریبی تعلق بنا۔ قاسمی صاحب کا، احمد ندیم قاسمی صاحب جی، کا بہت مشہور جریدہ تھا فنون، تو اس کا دفتر کہاں ہوتا تھا اس زمانے جی، میں؟ اس زمانے میں تو یہ میکلو روڈ پہ تھا، کنگ ایڈورڈ کالج کے ہاسٹل کے ساتھ آگے ایک بند گلی تھی، وہاں پہ تھا، اور بہت بارونق دفتر ہوتا تھا۔ یہ کن برسوں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے 82-83 کی، اچھا، ہاں 80s کی بات کر رہے 80s ہیں، کی بات۔ 80 کی دہائی۔ انہی دنوں میں پھر ڈاکٹر سعادت سعید صاحب نے ہماری حلقہ ارباب ذوق میں ممبرشپ کی اور نظمیں بھی پڑھوائیں۔ وہ اس زمانے میں خاکہ ایک ایسی چیز تھی کہ تقریبات میں اس کو لازمی قرار دے دیا گیا تھا، تو اس زمانے کی تقریباً ساری تقریب میں خاکے میں پڑھتا رہا۔ اس کے بعد وہی خاکوں کو جمع کیا تو وہ کلوز اپ کے نام سے میری کتاب طاہر اسلم گورا صاحب نے اپنے ادارے سے شائع کی تھی، وہ میری پہلی کتاب تھی۔ جو پھر وہ ادارہ چھوڑ کر بیرون ملک وہ چلے گئے، وہ ادارہ بھی بند ہو گیا، لیکن یہ سفر فنون سے شروع ہوا اور آج تک بیاض تک جاری ہے۔ تو آپ گویا اس عہد کی ایک بہت بڑی شخصیت جناب احمد ندیم قاسمی کے زیر سایہ آپ کا جو ادبی سفر ہے وہ پروان چڑھا۔ گویا ایک تربیت کا پہلو بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ تربیت اس طرح کی جائے کہ بتا کر کی جائے، ایک تربیت ہوتی ہے جو خاموشی سے ہوتی چلی جاتی ہے، کسی کی صحبت سے، کسی کی محفل سے، کسی کی قربت سے۔ یقیناً۔ تو آپ اس دور میں قاسمی صاحب کے ساتھ کیا کبھی کوئی شاعری کے حوالے سے، لکھنے کے حوالے سے بھی کبھی آپ ان سے کوئی ایسی بات لیتے تھے، کوئی ایسی ترغیب لیتے تھے؟ یقیناً قاسمی صاحب تو میرے باقاعدہ استادوں میں شمار ہیں۔ باقاعدہ طور پہ تو گنڈا بند استاد ہونے کا تصور اس وقت تک ختم ہو گیا تھا، لیکن اصلاح لینے کا کہ چیزیں لکھ کے قاسمی صاحب کو دے دیں
جو چیزیں فنون میں چھپ گئیں وہی رکھی گئی ہیں. اس کے بعد اگر کوئی چیز چھپی نہیں تو ہم نے دوبارہ نہیں پوچھا ان سے کہ جی وہ چیز کیوں نہیں شائع ہوئی, اور وہی چیزیں بعد میں اپنے مجموعے میں شامل کیں. قاسمی صاحب ادبی تربیت نہیں کرتے تھے, وہ زندگی گزارنے کا ہنر سکھاتے تھے. کیا بات ہے, کیا بات. اور وہ یقیناً وہ ان کے پاس بیٹھنے والے اس ہنر کو سیکھتے تھے. اور یہ قاسمی صاحب کا ہی میرا خیال ہے کرشمہ تھا کہ ان کی ذات کے بعد کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آیا جو آپ کو شخصی طور پر بھی اور ادبی طور پر متاثر کر سکے. یقیناً ایک آدھا پہلو تو ساروں میں ہی ہوتا ہے جس سے آپ متاثر ہو سکتے ہیں, لیکن پوری ایک ادب اور ایک جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے وہ قاسمی صاحب ہی اپنے قریبی لوگوں کو میں بھی مجلس ترقی ادب جاتا رہا, اور قاسمی صاحب جو ہے شگفتہ گفتگو بھی کرتے تھے, اور بہت سے پہلو جو ہیں وہ بھی ان کی نشاندہی کرتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں. اور مجھے ملنے کا اتفاق ہوا ڈاکٹر وزیر آغا سے بھی, تو وزیر آغا صاحب بھی ایک بہت متاثر کن شخصیت تھے, اور ان کا بھی ایک فیض جاری رہتا تھا. شہزاد تابش صاحب, آپ کی شاعری جو ہے وہ نمایاں ہوئی 21ویں صدی میں, لیکن اس سے پہلے آپ نے لکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. تو یہ تاخیر سے آپ کا چھپنے چھپانے کا جو ایک ہمیں نظر آتا ہے آغاز, وہ ایک تاخیر کا باعث کیسے بنا؟ منظر عام پر سر نہ آنے کی اصل وجہ یہی تھی کہ میں نے کبھی بھی شاعری کو اپنی فرضی نماز نہیں سمجھا. چونکہ میں ایک مزدور فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, تو مجھے بھی وراثت میں ذمہ داریاں ہی کچھ اس طرح کی ملیں کہ وہ سفر جاری تو رہا لیکن پرائرٹی پر میرے دوسرے معاملات ہی رہے. تو اس میں کبھی کبھار بہت سارے ابواب ہیں جن کا میں نام لے سکتا ہوں. یعنی ترجیح جو تھی وہ ذریعہ معاش, جی ذریعہ معاش رہی, بہت زیادہ اسی کو فوکس کیا, کیونکہ زندگی میں صرف سفر سے ہی میرا رزق جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا. صحیح. اور شاید پاکستان کا کوئی ایسا شہر ہو جس کی گلیاں میں نہ جانتا ہوں, اور یہاں تک کہ روڈز کے سپیڈ بریکر تک مجھے ازبر ہو گئے تھے. کیا بات ہے کہ یہاں سے اتنی دیر میں یہ معاملات ہوں گے. تو یہ معاملات اس لیے چلتے رہے, لیکن جب پھر میں اپنی ذمہ داریوں سے تھوڑا فارغ ہوا تو پھر بچوں نے مجھے مارجن دیا کہ اب آپ کچھ کر لیں. پھر میں نے اپنی چیزیں ساری جو ہیں وہ ایک طریقے سے ساری سیٹل کر کے تو پھر یہ سالے کی طرف آیا میں باقاعدہ 2017-18 سے غالباً. پھر میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا, ورنہ 91-92 میں بھی میرا پاک ٹی ہاؤس میں آنا جانا تھا, تو وہاں جتنے بھی بڑے استاد شعراء حضرات آتے تھے سب سے. اب تو آپ کافی ایکٹیو ہیں ادبی محفلوں میں بھی اور تقاریب میں بھی, اور اپنی شاعری کو سوشل میڈیا کے ذریعے مشتہر کرنے میں بھی. جی سر, ایسا آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن میں اب زیادہ مشاعروں میں بالکل نہیں جاتا ہوں, بہت کم جاتا ہوں. صرف ایک اتوار کا دن اب بھی میرے پاس ایسا ہوتا ہے کہ جس میں جس دوست کو بھی کہتا ہوں کہ کوئی پروگرام وغیرہ اگر آپ نے رکھنا ہے, کچھ معاملہ کرنا ہے, تو اتوار کے دن رکھیں. عام دنوں میں اویلیبل نہیں ہوتا. تو آپ اس حساب سے آج ہمیں اپنا کلام سنائیے. جی بالکل, کلام سے ہم ابتدا کرتے ہیں. تو کہ چند اشعار پہلے آپ کی خدمت میں. میں رازداں بنا تو لوں یہ خوف ہے مجھے, میں رازداں بنا تو لوں یہ خوف ہے مجھے, تم غم گسار ہو میرے پر دنیا دار ہو. بہت. اور درس اخلاص کا وہ لوگ مجھے دیتے ہیں جن کی آنکھوں میں لہو لہجہ ہے خنجر جیسا. واہ واہ واہ. اے نور سحر تیرا تقاضا ہے تو سن لے, سورج میں اٹھا لاؤں گا جاں اپنی گوا کر. بہت اچھی. ٹھہرے گا رگو پے میں بھلا کیسے اندھیرا, سورج سے میرا ربط ہے جب روز ازل سے. واہ. یہ فردیات سر. دل نے قلم کی آنچ سے لے کر لہو کا کام,
روشن کیے ہیں راہ کے بجھتے ہوئے چراغ. واہ. اتنی طویل راہ تھی تیرے دیار تک، رستے میں عمر ڈھل گئی پر تو نہیں ملا. واہ. جب وقت کی تپش نے کیا پتھروں کو موم، واہ. شیشے بھی پتھروں کی زباں بولنے لگے. واہ 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 واہ. بہت اچھے. اے صبح انقلاب ذرا دیکھ غور سے، شیشہ بدن ہوں پتھروں سے جنگ ہے میری. واہ. واہ واہ واہ. پتھر بڑے ہیں آپ واہ کی واہ شاعری واہ میں. واہ. بس سر تو- پریکٹیکل لائف ہی ساری زندگی گزاری ہے. اور میں نے آپ سے شاید کبھی دوستوں کی محافل میں یہ ذکر بھی کیا ہو، ساحل لدھیانوی اور محترم حنیف ساجد صاحب جو کہ استاد کی حیثیت بھی رکھتے ہیں میرے لیے، یعنی میں نے شاعری میں انہیں وہ پڑھا آپ کے جی، علامہ شاعری اقبال میں کو آپ کے پڑھا استاد جی. ہیں. تو رومانوی شاعری بھی ہے لیکن اس درجہ نہیں کہ وہ لاکھوں برس کا ایک ہی لمحے میں تھا عذاب، آنکھوں کے ساتھ جب تیرا لہجہ بدل گیا. واہ واہ واہ. جیتے ہوئے عدو بھی ہوئے موترف میرے، میری کماں میں ٹوٹا ہوا تیر دیکھ کر. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. واہ واہ. اور دل میں بلا کا خوف تھا اور اس کے باوجود افریت زیست ہم نے تیرا سامنا کیا. واہ جی واہ واہ. واہ واہ. اور سر غزل آپ جی. دوستوں کے آپ سے غزل سنتے ہیں. پتھروں سے مجھے رضوی صاحب یاد آیا، وہ قاسمی صاحب کی بھی ایک ہے نا کہ ایک لمحے کو ٹھہر ہاں میں تجھے پتھر لا دوں. بالکل. اور ایک شاعر تھے خلیق ملتانی، ہاں. ان کی بھی ایک بڑی مشہور نظم تھی کہ اے میرے شہر کے لوگوں مجھے پتھر مارو اچھا. کہ میں دیانتدار ہوں، ہاں، ہاں. میں محب وطن ہوں، میں محبت کرنے والا انسان ہوں، اس لیے میں پتھروں کا مستحق ہوں. بڑی شاندار ان کی واہ، واہ. نظم تھی اور وہ آپ مشاعرہ لوٹ لیا کرتے تھے اس صحیح. نظم سے. اور قاسمی صاحب کی جو نظم ہے وہ بھی اسی جی حوالے بالکل. سے. رضوی صاحب یہ بتائیے، آپ کی تصانیف متعدد تصانیف اب تک آ چکی ہوں گی، جی. کتنی آئی ہیں؟ میری 3 شاعری کی کتابیں ہیں اور 2 خاکوں کی. جی تو ذرا ان کے نام ایک دفعہ ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے. جی جی. کہ آپ پہلی کی کتاب تھی میری خاکوں کی کلوز اپ، پھر شاعری کی آئی سفر واجب ہوا، پھر ایک آئی بہت سے دکھ ہیں، پھر ایک خوف اور اداسی کی نظمیں، جی اور ابھی نہ مجھ سے تقاضا کرنا، اور بندہ بشر. اور بندہ. یہ وہ ہیں. بندہ بشر ابھی تھوڑا سا تیاری کے مرحلے میں زیر طبع ہے ہاں. یا زیر ترتیب ہے. ترتیب سمجھ لیجیے. تو بس یہ کام سلسلہ جاری ہے. کچھ کبھی نظم ہو جاتی ہے، کبھی خاکہ نگاری کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں کچھ اللہ کا شکر ہے کچھ چیزیں محفوظ ہو گئیں، ورنہ اب تو ایک ایسی زندگی کی مصروفیات ہیں کہ وہ ادب لوگوں کی دنیا سے کافی نکلتا پیچھے جا چلا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے. آپ بہت عمدہ خاکہ لکھتے ہیں اور آپ کے جو جملے ہیں بہت شگفتہ ہوتے ہیں اور ایک تہذیب کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے، ورنہ بعض اوقات آپ شگفتگی میں تہذیب کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ کا کلام اب جی تقاضا ہے ہاں، کہ اپنے کلام سے نوازیں. ضرور. میں آپ کو کچھ چیزیں یاد نہیں رہتی یا تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ دیکھ کے پڑھ لے. تو ایک نظم ہے اداکار. اداکار. ابھی اس زمین پر ہمارے لیے کوئی کردار لکھا گیا ہے نہ کوئی ضمانت. ابھی وادی خاک کے گوشے میں ہم ایک ڈرامے کے منظر سجانے کی خاطر مٹر گشت پر ہیں. آہا واہ واہ. ابھی وادی خاک کے گوشے میں ہم ایک ڈرامے کے منظر سجانے کی خاطر مٹر گشت پر ہیں. ہمیں حکم ہے ہر گھڑی ایک کردار کو باوفا دلربا جاں پناہ اور بہت کچھ بنانے کی خاطر کسی نیم جاں بے وفا اور لاچار بندے کا کردار کرتے رہیں اور بڑے رول کرنے کی حسرت لیے خاک کا صاحبہ اوڑھ لیں. واہ واہ واہ. واہ واہ بہت خوب. ایک اور کیونکہ چھوٹی نظمیں ہیں. کون ہے عنوان کون ہے گم ہوا
راستہ گم ہوا. واہ واہ. گم ہوا، راستہ گم ہوا. اس بڑے شہر میں کون ہے جس سے پوچھیں کہ ہم کون ہیں اور کہاں جا رہے تھے. کہاں جا رہے ہیں. واہ واہ واہ. کس سے پوچھیں کہ اب ہم کہاں ہیں. کون ہے جو بتائے کہ قدموں کے نیچے ہری گھاس کی راہ گزر کیسے چوری ہوئی. کون ہے جو بتائے کہ قدموں کے نیچے ہری گھاس کی راہ گزر کیسے چوری ہوئی. ہاتھ بھر فاصلے پر درختوں کے سائے تھے، سر سب سائے انہیں کس کی کالی نظر کھا گئی. واہ. واہ واہ واہ. کون ہے جو بتائے کہ ہم اجنبی ہیں اسی شہر کے رہنے والے. کون ہے جو بتائے کہ ہم بادشاہ ہیں گداگر ہیں یا میزباں. ہم مکی ہیں مسافر ہیں یا صرف چٹھی رساں. واہ 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 واہ. بہت عمدہ، بہت عمدہ. تابش صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ نے شاعری میں اصلاح بھی لی اور اصلاح کے ذریعے آپ نے شاعری کے رموز کو سیکھا. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ایک اعتراف آپ کے اندر موجود ہے، ورنہ اب زمانے میں تو لوگ اصلاح لے کر بھی اسے تسلیم نہیں کرتے، اس کا اعتراف نہیں کرتے. یہ روایات بہت شاندار ہیں. آپ نے تحقیق کا کچھ کام بھی کیا ہے، اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے. جی حضور والا. حنیف ساجد صاحب پھلروان ضلع سرگودا سے بلانگ کرتے تھے. چھوٹا سا قصبہ ایک آپ جائیں بھلوال کے نزدیک ہو. تو ان کی شاعری پر میں نے ایک کام کیا تھا تحقیقاتی، حروف بالتہجی. تحقیقی کام تھا موضوعات کے اعتبار سے، جس میں سے میں نے کچھ موضوعات سلیکٹ کیے تھے الفابیٹیکلی یہ تک، الف بائی ترتیب سے. جی، الف مدہ الف بے پہ. بازیچہ سیاست پر کتنے اشعار کہے ہیں، قرآن پر کتنے اشعار کہے ہیں، نعت کے موضوع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے اشعار کہے ہیں. تو اسی طرح وہ ایک سلسلہ چلا اور پھر ان اشعار کو میں نے سلیکٹ کیا اور خاصا اس وقت اخبارات میں بھی ان کے لیے وہ کتاب آئی تھی. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ عطاء اللہ قاسمی صاحب کو بھی میں نے وہ کتاب جا کے ان کے آفس میں دی تھی اور مختلف اس وقت بہت زیادہ. تو وہ میرا ایک تحقیقاتی کام تھا جس پر باقاعدہ سلوگن تھا کہ اردو ادب کی نوعیت میں اور اردو ادب میں اپنی نوعیت کی منفرد کاوش. واہ. تو وہ حرف ذوفگن کے نام سے حضور 2008 میں غالباً وہ کتاب آئی تھی. اور تو گویا آپ نے ان کی جو شاعری ہے اس کے موضوعات کو الف بائی ترتیب سے پیش کیا. کتنا ان کا کلام ہے؟ سر 6 کتب تو ان کی ٹوٹل ہیں شاعری کی، جس میں 6 مجموعے ہیں شاعری کے. جی. آتش خاموش، خاک بینا، آدم خوابیدہ، اور کچھ ان کے اور بھی بازیچہ خورشید بتھا، نعتوں کا ایک پوری کتاب بھی ان کی ماشاءاللہ. آپ کی کتنی کتابیں ہیں؟ میری سر شاعری کی تو 2 کتابیں ہیں. دعا کے چراغ 2018 میں جی، اور 2020 میں میری دوسری کتاب آئی تھی چراغ نیم جاں، جو میں نے اپنے محترم استاد کے شعر سے ہی اس کا نام سلیکٹ کیا تھا کہ چراغ نیم جاں سے ہم حریف شب رہے لیکن میسر تھا جنہیں سورج وہ ظلمت سے رہے خائف. واہ 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 واہ. تو اچھے شاعر تھے وہ بھی، بہت اور شاندار. آپ انہی کی وجہ سے آپ کو بھی شاعری سے رغبت ہوئی. یہ بھی بہت بڑا فیض ہے، بہت بڑا ایک صدقہ ہے کہ جو آپ کا علم ہے وہ آپ تک رکتا نہیں ہے بلکہ جاری رہتا ہے، اور اسے جاری ہی رہنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہم ناظرین لیتے ہیں ایک وقفہ. خوش آمدید ناظرین. ہماری بات ہو رہی تھی ادب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے. اعجاز رضوی صاحب، آپ نے جب خاکہ لکھنا شروع کیا جی تو کس سے متاثر ہوئے، کس کے انداز تحریر سے؟ میرا خیال خاکہ میں نے پڑھے جس وقت وہ ابتدائی دور تھی یا سنے، وہ رحیم گل صاحب اس زمانے میں پڑھتے تھے. جی ہاں. کچھ خاکے عطاء اللہ قاسمی نے لکھے تھے،
لیکن میرا رجحان نظموں کی طرف تھا، تو ایز سچ میں کسی سے خاکہ نگاری میں متاثر نہیں ہوا۔ یہ رحیم گل وہی ہیں نا جن کے ناول بھی جی ناول بڑے مشہور ہوئے، جی، تن بالکل، تارا را، ہاں جنت کی تلاش، کافی وہ، جی، اور جی، وہ انہوں نے حسن رضوی کے ساتھ مل کے ادبی ایڈیشن میں خاکے لکھنے شروع کیے۔ صحیح صحیح۔ اس سے پہلے شاید خاکے اس طرح چھپتے نہیں تھے کالم کی طرز پہ، تو وہ بہت لوگ پڑھتے تھے۔ ایک اور بھی خاکہ نگار تھے جو ایف سی کالج سے وابستہ تھے۔ ہاں وہ تھے گلزار وفا صاحب، جی جی، گلزار وفا ہاں، صاحب، گلزار وفا چودھری جی۔ وہ بھی بہت اچھے لکھتے اچھا تھے، خاکہ لکھتے تھے۔ ان کے وہ نوائے وقت میں وہ لکھا کرتے تھے۔ لیکن میں خاکہ نگاری میں نہ اس وقت تک میں آیا تھا اور نظمیں لکھتا تھا، لیکن جب خاکے لکھنے شروع کیے، ابتدا میں خالد احمد کا لکھا، پھر قاسمی صاحب کا لکھا، تو احمد ندیم قاسمی، احمد ندیم قاسمی، کیونکہ قاسمی صاحب سے نا وہ پتہ نہیں چلتا کون سے قاسمی ہاں صاحب۔ نہیں نام جو ہے قریبی لوگ ہیں وہ میرے منہ سے جی، جب قاسمی سنتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کون سے قاسمی صاحب کو۔ اچھا، لیکن وہ اس زمانے میں بہت دوستوں کے خاکے پڑھے، اور ابتدا میں جو کتاب کلوز اپ چھپی اس میں احمد ندیم قاسمی، امجد اسلام امجد، خالد احمد، خود عطاء الحق قاسمی صاحب، یہ ان لوگوں کے دوستوں کے ساروں کے خاکے تھے۔ موجود ہیں۔ ہاں۔ اچھا، لیکن آپ کے خاکے میں جو ایک خاص شگفتہ انداز ہے، یہ آپ نے کہاں سے آپ متاثر ہوئے یا کہاں سے چرایا آپ نے؟ ہاں نہیں، وہ متاثر تو ظاہر نہیں ہوا کیونکہ سب کا اپنا اپنا اسٹائل ہے، جی جی، لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ خاکہ آپ کسی کے بیڈ روم میں گھس کے نہ لکھیں، صحیح، خاکہ وہ لکھیں کہ جو آپ کو راہ گزر پہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے، اتنا ہی لکھیں، وہی آپ کی لمٹ ہے۔ اور اگر آپ اس سے بڑھ کے لکھتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا زیادتی میں شمار ہوتا ہے۔ تو میں نے لوگوں کا مشاہدہ اس نظریے سے کیا کہ ان کا ملنا جلنا، دوستوں کے ساتھ ان کا سلوک، ان کی گفتگو، اور جو ادب میں ان کا تھوڑا سا کام ہے، یہ 3-4 نقطے نظر میں رکھتے ہوئے شخصیت کا کسی خاکہ۔ خاتون کا خاکہ بھی لکھا؟ خاتون میں نے رخشندہ نوید کا لکھا، فرد پروین کا لکھا۔ رد عمل کیا آیا کسی کی طرف سے؟ کوئی نہیں خاص طرح کا اور رد عمل آیا؟ نہیں، رد عمل آیا بہت سارے لوگوں کا، اور لوگ برا بھی مانے، لیکن وہ ظاہر ہے انہیں بعد میں احساس ہوا کہ اس نے اگر میری کوئی اچھائی بیان کی ہے تو مجھے اپنے اندر بھی وہ تلاش کرنی چاہیے۔ اعجاز رضوی نے تو بتا دی ہے، بہت سے لوگ اس لیے ناراض ہوئے۔ یا تلاش کرنی چاہیے یا پیدا کرنی چاہیے۔ بہت اچھے، تو کلام آپ کا ہو جائے۔ میں آپ کو کچھ غزل کے شعر سناتا ہوں، یاد آتے ہیں کہ خوابوں کے انبار اٹھائے پھرتا ہوں۔ واہ، عطا صاحب، خوابوں کے خوابوں کے اٹھائے انبار پھرتا اٹھائے ہوں۔ پھرتا ہوں، کاندھوں پر گھر بار اٹھائے واہ پھرتا واہ ہوں۔ واہ 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 واہ، ایک پرندے کی خاطر میں صدیوں سے شانوں پر اشجار اٹھائے واہ 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 واہ، بہت خوبصورت ایک شعر ہے، کیا بہت کہنے خوبصورت۔ رضوی صاحب، کیا کہنے، واہ واہ۔ مہربانی۔ ایک پرندے کی خاطر میں صدیوں سے شانوں پر اشجار شانوں اٹھائے پر پھرتا اشجار ہوں۔ کیا خوب اٹھائے ہے، پھرتا واہ ہوں۔ واہ واہ واہ۔ بچپن میں ایک کاغذی کشتی کیا ڈوبی، بچپن میں ایک کاغذی کشتی کیا ڈوبی، میں اب تک پتوار اٹھائے اٹھائے پھرتا ہائے پھرتا ہائے، ہوں۔ واہ جی واہ 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 واہ، میں اب بہت تک خوب، پتوار بہت خوب، اٹھائے پھرتا واہ واہ۔ ہوں، شہر کی اندھی گلیوں اندھی سڑکوں پر، شہر کی اندھی گلیوں اندھی سڑکوں پر کیوں تصویریں یار اٹھائے پھرتا ہوں، ہائے، واہ واہ۔ واہ واہ، کیوں تصویریں یار اٹھائے پھرتا ہوں، اس کے آنسو شبنم تھے اور میں اعجاز، واہ واہ۔ اس کے آنسو شبنم تھے اور میں اعجاز، پلکوں پر کوثار اٹھائے پھرتا ہوں۔ واہ 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 واہ، بہت عمدہ۔ بہت شکریہ۔ رضوی صاحب، آپ شکر کیجئے کہ آپ نے تصویریں یار اٹھائی تو آپ پہ کوئی 2-3 مقدمے نہیں ہو گئے، ورنہ اب تصویریں یار اٹھائیں گے سبحان تو اللہ۔ 2-3 دفعات بھی آپ پر لگ جائیں گی۔ شہزاد تابش صاحب، جناب علی، آپ بھی تابش ہیں جناب، اور آپ نے بھی ایک اپنا نام بنایا، اور تابش جو ہے یہ پہلے سے تخلص کے طور پہ جی چلیں۔ ہمارے کچھ شاعر استعمال کر رہے جی ہیں، جی۔ تو کوئی الجھن تو نہیں ہوئی اس سے؟ سر دراصل اس کے پیچھے
تھوڑی سی ایک ہسٹری ہے جو بیان کرنی ضروری ہے. میرے محترم استاد حنیف ساجد صاحب کے جو پہلوٹی کے بیٹے تھے، 4 سال کی عمر میں ان کا فلو سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کا نام تھا تابش حنیف. اچھا. تو 92 میں جب میں ان کی قبر پر بحر فاتحہ گئے تو وہاں پر ایک انہوں نے کتبہ بھی بڑا خوبصورت اس پہ لکھا تھا، جو اس وقت ان کی پہلی کتاب آئی تھی آتش خاموش، اس میں وہ شامل نہیں تھا، لیکن وہ کتبہ میرے دل پہ بڑا لگا اور ہر صاحب اولاد کے لگے گا کہ پھول مرکد میں پڑا ہے رنگ و رامش دفن ہے، زندگی جس سے منور تھی وہ تابش دفن ہے، دیکھنا ہر وقت اس معصوم کا رکھنا خیال، اے زمین تجھ میں کسی کی زندہ خواہش دفن ہے. رلا دینے والا یہ تو کتاب ہے. میں نے جب وہ پڑھا تو میں بڑا سینٹیمنٹل سا ہو گیا. تو مجھے حنیف بھائی نے کہا کہ تم اپنا تخلص تابش کر لو، تم میرے بیٹے ہو آج سے. تو یہ ان کا عطا کیا ہوا. تو آپ کے تخلص سے دوسروں کے لیے ویسے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں کہ جو جس کو اللہ نام دے دے پھر اسی کا نام ہوتا ہے. اچھا تابش صاحب، کلام آپ کا ہو جائے. عرض کرتا ہوں جی، ایک غزل آپ کی خدمت میں. کچھ بھی ہو محبت کے طرفدار رہے ہیں، اس واسطے ہم سب کے گناہ گار رہے ہیں. واہ. کچھ بھی ہو محبت کے طرفدار رہے ہیں، واہ. اس واسطے ہم سب کے گناہ گار رہے ہیں. ہے ایسی کشش تجھ میں میری کاغذی دنیا، منکر تھے مگر تیرے طلبگار رہے. واہ 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 واہ. ہے ایسی کشش تجھ میں میری کاغذی دنیا، منکر تھے مگر تیرے طلبگار رہے ہیں. واہ واہ. یہ رکھ کے ذرا ہاتھ مجھے دل پہ بتا دے، یہ رکھ کے ذرا ہاتھ مجھے دل پہ بتا دے، تیرے جو نہیں کس کے وفادار رہے ہیں. واہ 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 واہ. اور تخلیق کیے جن کی ذہانت نے اندھیرے، تخلیق کیے جن کی ذہانت نے اندھیرے، ایسے بھی زمانے میں قلم کار رہے ہیں. واہ 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 واہ. اور دنیا ہمیں ایسے تو نہ اب خود سے جدا کر، دنیا ہمیں ایسے تو نہ اب خود سے جدا کر، ایک عمر تلک تیرے پرستار رہے ہیں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. واہ واہ. جانا ہے تو جا، کوئی گلہ تجھ سے نہیں ہے. کیا کہنے، جانا ہے تو جا، جانا ہے تو جا، بڑا حوصلہ ہے. کیا بات. کوئی گلہ تجھ سے نہیں ہے، ہم دل سے کہاں تیرے طلبگار رہے ہیں. واہ واہ واہ. اور سر کو نہ جھکایا کبھی زردار کے آگے، سر کو نہ جھکایا کبھی زردار کے آگے، اس درجہ زمانے میں وزادار رہے ہیں. واہ واہ واہ. اور مقطع عرض جی کہ تابش ہو میسر جنہیں پیڑوں کی رفاقت، تابش ہو میسر جنہیں پیڑوں کی رفاقت، وہ دھوپ میں بھی صورت دیوار رہے ہیں. واہ واہ واہ. کچھ بھی ہو محبت کے طرفدار رہے ہیں، اس واسطے ہم سب کے گناہ گار رہے ہیں. بہت بہت اچھا. اچھا. اعجاز رضوی صاحب، میں ایک مشکل سوال آپ کی طرف لے کے آ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج ایک ایسی لہر ہے شاعری کی جس میں وہی بازگشت ہے جو کسی دور میں لکھنوی شاعری میں تھی. جنسی اور اس طرح کی غیر اخلاقی جو موضوع ہیں وہ اس شاعری میں پیش کیے جاتے ہیں. اور 2 4 5 10 شاعر ہیں جو فیس بک کے شاعر بھی ہیں، یوٹیوب کے شاعر بھی ہیں، اور پھر وہ ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے مشاعروں کے شاعر بھی ہیں، اور ان کا ذریعہ روزگار بھی یہی بن گیا ہے. آپ اس شاعری کو کتنا خطرہ سمجھتے ہیں ایک سنجیدہ ادب کی تخلیق میں؟ دیکھیے، یہ ہمیشہ سے ہی چلتا آیا ہے کہ ایک ایسی شاعری، سنجیدہ شاعری کے ساتھ مزاحیہ شاعری چلتی رہی ہے. لیکن یہ وقت ایسا آیا ہے کہ اس میں وہ مزاح کے رنگ سے زیادہ فحاشی کا رنگ نمایاں ہو. بالکل درست. اور وہ اس میں انہوں نے یہ بہت سارے ایسے اشعار جو نیٹ کے اوپر ہیں یا مشاعروں میں پڑھتے ہیں، اگرچہ ابھی بھی لوگ خیال رکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو مشاعروں میں نہ بلایا جائے،
کہ جو اس طرح کے شعر پڑھیں کہ آپ کے ساتھ اگر آپ کی گھر والے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں تو وہ شرمندہ ہو جائیں شعر سن کے، جس میں جینز جیکٹ کا تذکرہ ہو، جس میں شلوار قمیض کا بلاؤز کا تذکرہ ہو، بدن کے چسکے کا تذکرہ ہو، ساڑی کا تذکرہ ہے، اور وہ خد و خال کا ذکر ہے. ایسے یہ ظاہر ہے شاعری تو میں تو اس کو بالکل شاعری نہیں مانتا. اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی لطیفہ سنا دیں اور اس میں اپنے معنی بیان کر دیں. شاعری کا کم سے کم اس کو نام یہ آپ نے بہت عمدہ بات کی کہ آپ نے اس ساری کو آپ نے مزاحیہ شاعری میں شامل کر دیا کہ یہ مزاح ہی ہے کسی نہ کسی انداز سے. لیکن تابع صاحب، صورتحال یہ ہے کہ سب سے زیادہ مشاعروں میں ایسے ہی شاعروں کو بلایا جاتا ہے، اور خاص طور سے جامعات میں، یونیورسٹیوں میں اور پھر کالجوں میں جہاں ہمارے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو وہاں جو اب ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کو ہزاروں نہیں لاکھوں روپے بھی دیے جاتے ہیں مشاعرہ پڑھنے کے، جبکہ سنجیدہ شاعر کو تو کوئی کچھ دینے کو تیار ہی نہیں ہے. تو آپ کا اس پہ کیا رد عمل ہے؟ سر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے معاملات اسی طرح چل رہے ہیں. آپ نے جس طرح بڑی اچھی عکاسی محترم اعجاز رضوی صاحب نے اس کی ہے. اب یہ المیہ ہے ہمارا. دوسری طرف یہ ہے کہ نئی جنریشن بھی میں نے نوٹ کیا کہ اب معیاری شاعری سننا بھی نہیں شاید چاہتی، اور بس ہر چیز میں ایک تفریح کا سامان ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کے لیے پھر ایسی چیزیں جو ہیں وہ ذرا زیادہ نمایاں ہو جاتی ہیں. جبکہ میں تو اسے ایسا ایک خدا کا دیا ہوا عطیہ سمجھتا ہوں کہ جس میں ہم نے آنے والی نسل کے لیے اپنی زندگی کے کچھ ایسے تجربات، ایسی نصیحتیں، ایسے معاملہ ڈسکس کر کے جانے ہیں جو آنے والی نسل کے لیے کچھ نیا ان کے سامنے کھول سکیں. جس طرح ہے کہ وہ آج ہو اپنی انتہا جو بھی حنیف، صاحب فردہ کریں گے کل وہاں سے ابتدا. تو سنجیدہ لوگ اور اس طرح کے جو سنجیدہ لوگ نہیں ہیں اور غیر معیاری قسم کی شاعری، بلکہ سر میں تو ایک سخت لفظ کہنا چاہوں گا، یہ تو لچر پن ہے سیدھا سیدھا. ہاں بھائی، ہماری نئی نسل کو تو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے اس شاعری کے نام پر. اور بہت سارے نام ایسے ہیں، میں نام لے کر کسی کی دل آزاری بھی نہیں کرنا چاہتا. تو ذریعہ معاش ٹھیک ہے، اگر کوئی لفظوں کا بیوپاری بنتا ہے تو خوشی سے بنے، لیکن کم از کم ہمیں لفظ تو معیاری دے، وہ خیال تو معیاری دے ہمیں. تو صرف میں تو اب کیا کہہ سکتا ہوں کہ بس وہ ملبوس کے اندر بھی ان کے اختیار، میں تو کنڈیم کرتا ہوں اس سے زبردست. تو رضوی صاحب، یہ جو ایک سلسلہ ہے، دیکھیے نا، جب لکھنؤ میں طوفان اریانی تھا اس وقت بھی دبستان دلی نے اپنا چراغ جلایا ہوا تھا، اور وہ تہذیب کا چراغ تھا، اور جس میں ایک سلیقے سے بات کہنے کا ایک رنگ تھا. یہ بے سلیقہ ہے نا. جی، سلیقے سے آپ بڑی سے بڑی بات کہہ سکتے ہیں، بالکل جنس پر بھی کہہ سکتے ہیں، جس کی بہت بڑی مثال پروین شاکر کی شاعری ہمارے سامنے موجود ہے. مگر ان کی جو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کی شاعری اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں بڑے مشاعروں میں اس کا ایک معاوضہ ملتا ہے اور وہ ایک ان کا مالی فائدہ اس سے وابستہ ہو گیا ہے. تو جو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور جنہوں نے اس پر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں وہ سرکار ہے. جی، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اصل میں بات ہے مالی مفاد کی. جو ہیڈ ہیں، چاہے وہ جامعات کے ہوں یا کسی ادارے کے ہوں، انہیں اتنی سمجھ نہیں ہے ادب کی. جو بیچ کا آدمی ہے، جو شاعر اور اس کے ادارے کے درمیان ہے، وہ یہ طے کرتا ہے کہ آپ کو اتنے پیسے دلواؤں گا، اتنے پیسے میرے ہوں گے. مڈل مین جو ہے. ہاں، بیچ میں ادب تو کہیں ہے ہی نہیں. اور اس کو روکا اس لیے نہیں جا سکتا کہ جس نے روکنا ہے اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں. اس کو جو بریفنگ دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اچھے ہیں، ان کو بلائیں گے تو یہ لوگ خوش ہو جائیں گے جو بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ مشاعرہ تو ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو آپ کی تربیت کرتا ہے. کیا بات ہے، کیا اچھی بات کہی آپ نے. جب آپ سامنے والوں کی تربیت نہیں کر رہے
اور ان کو اس لیول پہ اپنے لیول پہ نہیں لا رہے بلکہ ان کے لیول پہ جا کے شعر سنا رہے ہیں. نہیں اس سے بھی نچلے لیول پہ جا رہے ہیں. نچلے لیول پہ. ہاں تو وہ ہمارے جو میرا بچے خیال رہتا ہیں نہیں ہے. ہمارے جو بچے ہیں جو بچیاں ہیں جو جامعات میں یا کالجز میں پڑھتی ہیں ان کا معیار اتنا گرا ہوا نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے بالکل. بلکہ ان کے معیار کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ بہرحال اچھی خاندانوں سے وابستہ ہیں, اچھے ماں باپ کی تربیت ان کو میسر ہوتی ہے. تو ایک اور یہ سلسلہ ہے کہ جو اس کے ساتھ ایک پوری لابنگ کے ساتھ, اور وہی 4-5 نام جو ہے وہ ہر جگہ بار بار آپ کو وہی نام نظر آئیں گے اور آپ کو کوئی نیا نام نظر نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک پہلو ہے یہ بہرحال لائق تشویش ہے. یقیناً اس پہ ہونا چاہیے, اور اداروں کو کم سے کم میں ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ ہماری اکیڈمی ادبیات ہو یا اور صوبائی ادارے ہوں, ان کو کم سے کم اس پہ ضرور چیک رکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور سرکار کو بھی رکھنا چاہیے. ظاہر ہے سرکار کیا کر رہی ہے, وہ ان کا حکومت کی کیا ذمہ داری ہے. دیکھیں وہ ادارے ہی سرکار ہیں جن کے پاس اختیار ہے. ایک آپ کسی دیکھیں جی کوئی بھی جو یونیورسٹی ہے رضوی صاحب وہ HEC سے باہر نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن سے. تو جو ہیک کے اندر ہے وہ ہیک اس پہ ایکشن لے سکتا ہے اور اسے لینا بھی چاہیے. بالکل. تو یہ جو پہلو ہے یہ بھی تو نظر انداز ہوتا ہے نا کہ آپ جو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی بجائے آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ یقیناً آپ مدیر بھی رہے رضوی صاحب اور آپ نے فنون سے بھی وابستہ رہے. بہت ہی اختصار کے ساتھ ذرا بتائیے کہ اب آپ کس میگزین سے وابستہ ہیں, کس ادبی مجلے سے وابستہ ہیں, اور کیا ادارت میں کبھی کوئی مالی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ نہیں, وہ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ایک آدھی مثال ایسی موجود ہے تو انہوں نے شاید ادب کو استعمال کرتے ہوئے وہ فائدے اٹھائے ہوں. جو شخص ادب کی پروموشن کے لیے کام کرے گا وہاں پیسے کا عمل دخل نہیں ہوگا. آپ نے بالکل درست کہا. جیسے احمد ندیم قاسمی اور ڈاکٹر وزیر آغا بہت بڑے ادبی جرائد کے مدیر تھے لیکن انہوں نے اس کام میں عزت کمائی. اسی طرح نقوش بھی ایک بہت بڑا ادارہ تھا اور محمد طفیل صاحب نے بلا شبہ عزت بھی کمائی, لیکن بہت سی جائیداد بھی ان کو ملی جو لائبریریوں کی صورت میں بھی. ایک لائبریری علامہ اقبال ٹاؤن میں ہے لیکن وہ ہمیشہ بند رہتی ہے. تو ناظرین, ہمارے جو طلباء و طالبات ہیں, جو ہمارے جامعات ہیں, جو ہمارے کالجز ہیں, جو ان کے منتظمین ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پلیٹ فارم پر, اپنے ہالز میں, اپنے رومز میں, کانفرنس رومز میں ایسی شاعری کو فروغ دینے کا موقع نہ دیں جو بچوں کے اخلاق کی معیار کو گراتی ہے, جو طلباء و طالبات میں ایک طرح کی بے تابی پیدا کرتی ہے اور ایسے ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا باعث بنتی ہے جو ہمارے چند شاعر صرف چند سکوں کے بدلے اس کو فروغ دے رہے ہیں. ناظرین, یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے, ہمارے طلباء و طالبات کی بھی ذمہ داری ہے اور ہمارے اداروں کی بھی ذمہ داری ہے اور ان کی بھی ذمہ داری ہے جن کے پاس عنان اقتدار ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے ڈاکٹر ایوب ندیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.